مولانا ابو نصر صاحب کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا تو ریاض الجنہ میں رش بڑا تھا، بوڑھا آدمی تھا، میں بوڑھا آدمی تھا، رش بڑا تھا، ایک دو دفعہ کوشش کی، دھکے وگے لگے، ضعیف آدمی تھا، تو میرے دل میں خیال ہے یا اللہ اتنی سی جنت ہے تو باقی مدینہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب میں حاضری دینے جاتا تھا تو ایک بوڑھی سی اماں مجذوب سی وہ روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوتی تھی، باہر پیچھے، کبھی کبھی وہ نظر آتی، وہ صفائی کر رہی ہوتی سرکار کے شہر کی، وہاں روڑی بھی نور کی چیزوں کی ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ وہاں سے پتے کٹھے کر رہی ہوتی، وہ بیٹھی ہوتی مجذوب سی بی بی، تو میں نے کہا یا اللہ یہ تھوڑی سی جگہ اتنے لوگ آتے ہیں، بس اتنی جنت ہے؟ تو کہتے میں حاضری دے کے نا بڑے مشکل سے سوچتا جا رہا ہوں، تو میں اکثر دیکھتا تھا وہ وہاں بیٹھی ہوتی تھی سادی بی بی، کوئی پھل کھا رہی، کوئی چیز دے گیا تو کھا رہی، کہتے میں اس کے قریب سے گزرنے لگی یا شیخ، کہتے میں نے رخ پھیرا اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی المدینہ تو کلہم جنہ، مدینہ سارا ہی جنت ہے، مدینہ یہ صرف ریاض الجنہ ہی جنت نہیں، مدینہ سارا ہی جنت ہے۔ تو مولانا اثر رضا صاحب کہتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، اسی لیے تو نظر میں ہے میری نقش و نگار مدینہ، کہنے لگے جبھی تو میری آنکھوں میں پھرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمانے لگے کہ پھر مجھے نہیں صدقہ ملتا، کہتے ہیں دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، دو عالم میں بٹتا ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہ مدینے آ کے تو میں کھاتا ہوں حضور کے نام پہ تو گھر پہ اپنا کھاتا ہوں، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مکے میں دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے کہ اللہ مکے کے پھلوں میں برکت دے دے، اے اللہ انہوں نے مکے کے لیے دعا کی تھی تو میں مدینے کے لیے کرتا ہوں، اے اللہ حضرت ابراہیم نے دعا کی اور تو نے مکے میں برکت دی تو اب میرے مدینے میں مکے سے دگنی برکت پیدا فرما، نبی پاک کا فرمان ہے، اے اللہ مدینے میں مکے سے 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں میرے بھائی اور حضور پہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ فجر کے وقت آتے ہیں تو عصر کے وقت ان کی تبدیلی ہو جاتی ہے، پھر نئے 70,000 آتے ہیں، حدیث پاک ہے، وہ فجر تک پڑھتے ہیں تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ منو ایک صاحب کہنے لگے، کہنے نہیں تھے کوئی درود شریف نہیں پڑھتا، میں کہ ان تیریاں میریاں نہیں ہوں تے نہ سمجھ آئے لہذا گل ہے، ورنہ تے 70,000 پڑھن ڈیا ہے، نظر نہ آئے تو بات، یہ تو حضرت داہیہ کلبی سے پوچھو نا جن کو نظر آتے تھے، یہ تو حضرت داہیہ کلبی بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت جبریل کو باب جبریل پہ کھڑے دیکھا، حضور کا روضہ آتا ہے نا پیچھے سرکار، تو کہتے ہیں باب جبریل پہ حضرت جبریل کھڑے تھے تو یوں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ خواجہ غلام فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا آگے کیوں نہیں جاتا، تو کہنے لگے ضرورت ہی نہیں، آگے گھر والا جائے گا، میں تو دربان ہوں، آگے جائے گا جو گھر والا ہوگا، گھر کے اندر گھر والے جاتے ہیں، خدام دروازے پہ رہتے ہیں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، انہیں گلا بھی ہولی ہولی کرتا تھا، بات بھی اونچا نہیں بولتے تھے حضرت جبریل، باب جبریل کے پہلو میں ذرا لفظوں کا حسن دیکھیں نا، بزرگ بات کرتے ہیں تو رانائی دیکھیں، باب جبریل کے پہلو میں، باب جبریل کے سارا بوا مال کے نہیں، باب جبریل کے بھی یعنی دروازے دے بھی نال نکرے لاگ کے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، دن میں دروازہ کھڑکانا تو اے پلکا ان کے ساتھ، یہ میں سرکار کے دروازے پہ ناخن نہیں لگاتا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آواز اونچی ہوئی تو عمر کا، مولانا حسن رضا کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، فرشتے، لوگ سرما اور لگاتے ہیں، مولانا حسن رضا کہتے ہیں ملائک
لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مدار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر نور۔ رب فرماتے لا اقسم بہذا البلد، اے قسم ہو محبوب مجھے اس شہر کی۔ یا اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، محبوب تو جو اس شہر میں موجود ہے، محبوب تو جو اس شہر میں۔ دو باتیں کبھی زندگی میں نہیں بھولنی چاہیے، ایک احساس، دوسری قدر۔ ایک احساس، اس زمانے میں سب سے کم جو چیز پائی جاتی ہے نا وہ احساس، اور لوگ احساس نہیں کرتے اور قدر نہیں کرتے، نہ احساس کرتے ہیں نہ قدر کرتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کی۔ بعد میں داستانیں سناتے ہیں، بعد میں مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی یاد ہے۔ میں نے کہا حضور آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہمارا اور غیروں کا؟ فرمانے لگے فرق کتنا ہے، وہ زندے کو مانتے ہیں، ہم مرے ہوئے کو مانتے ہیں، وہ بیٹھے سے فیض لیتے ہیں، ہم قبر والے سے فیض لیتے ہیں، اتنا فرق ہے زندے اور ہم۔ ذرا بعد میں قائل ہے تعریفیں کرنے کے، سامنے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، اس کا ذرا عملی نمونہ بھی۔ احساس، اور مکہ جانے والے اور مدینہ جانے والے کے دل میں پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میں آیا کہاں، اور پھر اسے قدر ہونی چاہیے اس جگہ کی۔ یقین کریں ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے، بیسوں اور درجنوں لوگ ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں، ان کو قدر ہی نہیں کہ میں پہنچ کہاں گیا ہوں۔ قدر یہاں ہوتی ہے، آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے تو قدر ہونی، سمجھانا ہے تو قدر ہونی۔ ہمیں ماں باپ کے بڑے لوگ سب کو پتہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، تابع داری کے لوگ کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابا جی سامنے بیٹھے ہیں، کتنی بندہ کرے گا، ہر وقت سامنے رہتے ہیں۔ قدر تو ہوتی ہے نا، کبھی کوئی آیا تو آؤ بھگت کر لی۔ ہمارا ایک دوست ہے یہاں وزیر آباد کے قریب کا، تو وہ اللہ پاک نے موقع دے دیا، مدینہ شریف چلے گئے پکے ہی، بس چلایا کریں گے، زیارتیں کرائیں گے۔ خوش ہوئے ہیں نا آپ لوگ؟ بات سے خوش ہوئے ہیں نا؟ میں نہیں ہوا، میں کہ تو چنگا نہیں کیتا، میں نہیں ہوا۔ کہنے لگا جی میں کہ تو کدھرے ہو رہی ٹھیک سے پائی؟ اس نے کہا وجہ؟ میں نے کہا وجہ تمہیں پتہ چل جائے گی۔ کہنے لگے کو نصیحت کر دیں؟ میں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ اس طرح کرے نا جس دن تو پہلے دن آیا تھا تو اس طرح کا تھا، اس طرح کا رہنا، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مدینے جاؤ، زندگی میں 1000 بار جاؤ، لیکن پکا ڈیرا وہ لگائے جس کا دل ہر وقت تازہ رہتا ہے، جس کی طبیعت کو نہیں سمجھ آ رہی آپ حضرات؟ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے، میں جاتا ہوں ڈرائیوروں کے ساتھ جب سیکھنے گیا ہوں نا، تو کہتے ہیں وہ سامنے مسجد قباء ہے، زیارتیں کرانے لے جاتے، کہتے ہیں وہ مسجد قباء جاؤ نفل پڑھو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھے، اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ترمذی میں ڈرائیور بس سے اتارتا ہے، کہتا ہے وہ مسجد جاؤ نفل پڑھو، تو بھی پڑھ لے بھائی، کہتا میں بڑے پڑھے نہیں۔ جی یہ بے قدری ہو جاتی ہے، احساس نہیں رہتا جب آپ پکے آ جاتے ہیں۔ جب آپ کا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پیار بھی تو ہے نا مدینہ طیبہ سے، آپ لوگوں کو زیادہ پیار ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ ادھر رہتے ہیں، ان کا انداز آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں جو سعودی عرب میں یہاں کا گیا ہوا رہتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ حرم شریف جب وہاں جاتے ہیں، مکہ مدینہ آ بھی جائیں تو موٹی سی ان کی حاضری ہوتی ہے، موٹی سی، بعد میں کمرے میں لیٹے رہتے ہیں۔ قدر، احساس یہاں سے جانے والے کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ درد سے جاتا ہے، وہ سوز سے جاتا ہے۔ وہاں جو لوگ قیام فرما ہیں انہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال گزارے مکہ مکرمہ میں۔ اللہ کریم آپ کو حضور کی جالیوں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ رسول پاک کی جالیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے نا تو ایک وظیفہ حضور کی جالیوں پہ لکھا ہے، عربی رسم الخط میں۔ وہ جالی اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ کلمہ لکھا ہے حضور کی جالیوں پہ۔ ساری جالی پہ سامنے بالکل مواجہ کے ساتھ یہی لکھا لا الہ الا اللہ۔ وہ الگ بات ہے ہم اس طرح کلمہ پڑھتے تو بدعت کا فتویٰ آ جاتا، الگ بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، لیکن وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد
अमीन ये कलमा लिखा है जालियों के ऊपर। मक्का मुकरमा के अंदर 53 साल जिंदगी के अंदर हुजूर ने वक्त गुजारा। हर आदमी सादक कहता था, अमीन कहता था, मेरे महबूब की तारीफ करता था। जाते रिसालत माप पर जाती तौर पर कभी कोई शख्स कोई इतराज नहीं कर सका। जाती निजी जिंदगी पर किसी ने कभी कोई माज़अल्लाह इतराज कोई था ही नहीं, तो इतराज करता कैसे। लेकिन मेरे भाई समझने की बात यह है कि उन्होंने सारी जिंदगी सादक भी कहा, अमीन भी कहा, लेकिन गुलाम बनने को तैयार नहीं हुए। गुलामी मुश्किल काम है, ताबेदारी। गुलाम बनने को तैयार नहीं कहा, जनाब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सादक भी है, अमीन भी है, सब कुछ है, लेकिन गुलामी को तैयार। मदीने वालों का कमाल यह है कि ये गुलामी के लिए तैयार हो गए, गुलामी के पर पक्की गुलामी। हुजूर ने फरमा दिया था खलीफा कुरैश से होगा। एक दफा भी मदीने के किसी शख्स ने हाथ खड़ा करके नहीं कहा कि हमारा भी तो नंबर लगना चाहिए ना। यहां लोग सियासतें नहीं लोग रोज चमकती कि हमारे शहर का भी हक है, हमें भी नुमाइंदगी मिले, हमें भी नुमाइंदगी मिले। लोग रोज बातें करते हैं, होती हैं। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक कहां से आए थे? मक्का से। दूसरे हजरत उमर फारूक, मक्का से हजरत उस्मान गनी, मक्का से हजरत अली, हजरत अमीर माविया, इमाम हसन। जितने लोग भी बाद में आए सारे मदीने वालों का एक ही ऐलान था, हमारा काम गुलामी करना, हम गुलामी करेंगे। हमारा काम ताबेदारी करना, हम ताबेदारी करेंगे। आमिना के लाल महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेने पहुंचे। जब मदीने के लोग मक्का मुकरमा हुजूर को लेने गए तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मक्के वालों मुझे ले जाना कोई आसान तो नहीं। ये जितने लोग हैं ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आएंगे, तुम्हें तकलीफ देंगे, तुम्हारे बच्चे कुर्बान हो सकते हैं, तुम्हारी बीवियां बेवा हो सकती हैं, एहतियात ले जाओगे, कर लोगे दलेरी। अहले मदीना में से एक सहाबी कहने लगे, हुजूर बेदबी न समझे तो एक छोटी सी बात करनी है, ज्यादा नहीं हुजूर, छोटी सी बात। मेरे हबीब ने फरमाया कर लो। तो कहने लगे, या रसूलल्लाह आप एक वादा करें, आप मदीना छोड़ के तो नहीं आएंगे? हुजूर एक गुजारिश करनी है, बेदबी न समझे तो, आप छोड़ के तो नहीं आएंगे? महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं भाई, तुम्हारे साथ वादा रहा, जब तक जाहिरी तौर पे जीऊंगा तुम्हारे साथ जीऊंगा, और जब दुनिया से जाऊंगा तो मेरी कब्र भी मदीने में ही बनेगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो सहाबी जोश जज्बात में उठे, जोश जज्बात में। और इमाम यूसुफ साली कहते हैं जब उठे तो उनकी पगड़ी जो सर पे उन्होंने बांध रखा था रुमाल, वो जमीन पे गिर गया और अपने हाथ को हरकत देते कहते हुजूर उठिए फिर चलिए, उठिए फिर चलिए, उठिए फिर चलिए। या रसूलल्लाह बच्चे यतीम नहीं कराएंगे, आप अगर मदीने आ जाएंगे तो हम सारी औलादें आपके कदमों पे कुर्बान कर देंगे, हम निछावर कर देंगे, आप चलिए। मदीने के लोगों ने वफा की तारीख रकम की, तारीख। अहले मदीना ने हमेशा प्यार किया मेरे रसूल पाक से। फतेह मक्का हुई ना, इलाकों से बंदे को हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतह मक्का हुआ तो हुजूर अपने गुलामों को साथ लेकर के जाते अहले मदीना को। यहाँ मैं खतीजा को ब्याह के लाया था, जहाँ मेरी अम्मा अमना का घर होता था, यहाँ फुला फुला हजरात रहते थे, यहाँ अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा था। नबी पाक शहर की बातें बताते, कुछ पुरानी बातें याद करते तो हुजूर की आंखें आंसू भी बरसाती। मदीने के लोग थोड़ा थोड़ा अपनी तवज्जो तकसीम करने लगे। अर्ज करने लगे, हुजूर अगर आपका दिल करे ना तो आप रह जाएं, मक्का फतह हो गया, अगर दिल करे तो। हुजूर हम देख रहे हैं आपको बड़ा प्यारा, आप तो गलियों में घूमते हैं, आप तो मदीने की एक एक शहर से, मक्के की एक एक शहर से, दिल करे तो रह जाएं। हुजूर ने फरमाया, नहीं हो मेरे बोलो, रहना नहीं, अब मैंने जीना मरना तुम्हारे साथ ही है, रहना वही है। आमिना के लाल ने मदीने से मोहब्बत फरमाई। मेरे करीम रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया था। एक शहर अंसरीन नाम का होता था, खुदा जाने अब उसका क्या नाम है, किताबों में अंसरीन नाम मिलता है, बहरीन के साथ था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को इख्तियार दिया, कहा महबूब चाहे तो अंसरीन चले जाएं, चाहे तो बहरीन चले जाएं, और चाहे तो यसरब चले जाएं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह मुझे वहां भेज जो तुझे प्यारा है, वहां भेज जो तुझे प्यारा है। तो रब करीम ने फरमाया, महबूब फिर आप मदीने चले गए, फिर मदीने चले। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीनता कहुब्बिना अल-मक्का व अशद्दु। हुजूर ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह
مجھے مکہ بڑا پیارا تھا، اب مجھے مدینہ مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اب مجھے زیادہ محبوب کر دے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور نے پہلے صحابہ کو اجازت دی، فرمایا بھئی اجازت مل گئی ہے، اب تم میں سے جس کا دل چاہے وہ ہجرت کرنی شروع کر دے، میں بھی مناسب موقع پہ آؤں گا۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نکلے۔ صحابہ بحیثیت صحابی، نبی کریم سے بھی پہلے بحیثیت صحابی، جو مکے سے چل کے سب سے پہلے مدینہ طیبہ آئے، وہ حضرت ابو سلمہ تھے۔ جناب ام سلمہ کے شوہر، ان کے ایک بیٹے تھے محمد سلمہ ان کا نام تھا۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ حضرت جناب سیدنا ابو سلمہ کہتے ہیں جب میں آیا نا، اصل میں نا قدر ہوتی تب ہے جب کوئی دھکے کھا کے مدینے جاتا ہے، کوئی دھکے کھا کے جاتا ہے۔ جو بڑے آرام سے سکون سے چلے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ میں پہنچا، اب چونکہ بڑی آسانی ہو گئی ہے، لوگ پیسے کے بلبوتے پہ جاتے ہیں، اور اب نے دیکھا ہے میری طرح جس کے کچھ پھیرے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی قدر بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کا لوگ انداز اختیار نہیں کرتے جو کہ وہاں ہونا چاہیے۔ جو دھکے کھا کے جاتا ہے، اذیت برداشت کر کے جاتا تھا، جو تکلیف میں جاتا تھا، وہ پھر اس کی گلیوں کو چومتا تھا، وہ ہوٹل میں سویا نہیں رہتا تھا، وہ پھر مسجد میں وقت گزارتا تھا، وہ پھر وہاں جا کے ایمو چلا کے اور وہ فلاں چیز چلا کے وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے گپوں پہ وقت تھوڑی گزارتا تھا۔ اس کو پھر تصویر بانی کا شوق نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا تھا، وہ کعبۃ اللہ کے طواف کرتا تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، وہاں حاضری دیتا تھا۔ جو جاتے تھے مشقت برداشت کر کے، ان کے انداز اور ہوتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اذن ملا میں نکلا، بیوی ساتھ ہے، اور اتنی محبت لوگ مثال دیتے تھے میاں بیوی کے پیار کی، بڑا پیار تھا۔ 1 سال کے ایک بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ہم نکلے مکہ مکرمہ سے تینوں، میں، میری بیوی، میرا بیٹا، رستے میں تھے، میرے خاندان والے بھی آ گئے، میری بیوی کے خاندان والے بھی آ گئے، آ کے ہمیں رستے میں روک لیا۔ میری بیوی کے گھر والے کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ نہیں جائے گی۔ میں نے کہا میری بیوی ہے، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، کیسے روک سکتے ہو؟ کہتے اس کو کیا پتا، وہ تو معاذ اللہ نادان ہے، بیوقوف ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ کہتے زبردستی، زبردستی، میرے بھائی یہ قدر والے لوگ تھے، کہتے زبردستی میری بیوی کو جدا کر لیا، سائڈ پہ یہ نہیں جائے گی۔ فرماتے ہیں معصوم بچہ میری گود میں، میری ایک نظر بیوی پہ ایک بچے پہ۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میرے گھر والوں نے میری گود سے میرا 1 سال کا بچہ چھین لیا۔ اولاد کمزور کر دیتی ہے، اولاد بزدل کر دیتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میرا بیٹا چھین کے لے گئے، کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جا، یہ ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم کو نہیں جانے دیں گے۔ کہتے ہیں دونوں کا خیال تھا کہ بیوی بھی رکھ لی ہے، بچہ بھی رکھ لیا، اب تو رہ ہی جائے گا نا۔ فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، میری بیوی کہنے لگی اسے بڑا پیار ہے مجھ سے، اسے بڑی محبت ہے بیٹے سے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے، یہ سب سے بڑھ کے رسول کائنات سے پیار کرتے ہیں، یہ نہیں پرواہ کریں گے، یہ جائیں گے ہی۔ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، اب پکی سڑک ہے، تیز بس چلتی ہے، اور 550 کلومیٹر کا سفر ہے، رستہ بھی کوئی نہیں، پہاڑی علاقہ۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں مکے سے گھوڑے پہ بیٹھا مدینے آیا، لیکن سارے رستے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، میں نے اولاد، بیوی، گھر بار، مدینے کی محبت پہ نچھاور کر دیا، میں چھوڑ چھاڑ کے آیا سارا کچھ۔ فرماتے ایک پورا سال جدائی رہی، پورا سال، نہ میں بیٹے سے مل سکا، نہ بیوی سے مل سکا، سارا کچھ ہونے کے باوجود جدائی رہی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سال کے بعد میرے ایک چچا کو ترس آیا، اور وہ میرے والد سے کہنے لگے، میرے بیٹے کو لے گئے کہ کیا غلطی ہے اس بچے کی، معصوم کو جدا کیا ہوا ہے۔ وہ منا کے میرے بچے کو ماں کے پاس لے گئے، جب بچہ ملا ماں سے تو ماں روئی، پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مہربانی کرو، سال ہو گیا تم نے آزما تو لیا ہے، وہ مدینہ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ میرے نبی کریم کے کچھ غلام کاروبار کی نیت سے مدینہ چھوڑ گئے تھے، حضور نے فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش یہ سمجھتے ان کے لیے مدینہ ہی اچھا تھا۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں،
निसार मदीना, इनके लिए मदीना ही बेहतर था। अगर इस बात को समझते, आमना के लाल नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम 1 साल के बाद आप फरमाते मेरी बीवी के भाई को तरस आया, कहने लगा ठीक है, अगर तू भी जाना चाहती है तो ठीक है, जा हमारी तरफ से जहां तेरा दिल करे। घोड़ा दे दिया, कुछ ज़ादेरा दे के बीवी और बच्चे को बिठा दिया। हजरत उम्मे सलमा कहती है मैं अकेली चली मक्के से, अकेली चली मदीने की मोहब्बत में, अकेली बेटा लेके। लेकिन फरमाते खुश मैं इतनी थी जितनी उस दिन खुश हुई थी जिस दिन मैंने अपने नबी का कलमा पढ़ा था। फरमाते उस खुशी के तसव्वुर से मैं चली, और जब मैं मदीने की राह पे निकली तो उस्मान इब्ने मज़ऊन से मुलाकात हो गई रदियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते इतनी खैर वाला जवान मैंने नहीं देखा, इतना अच्छा मैंने नहीं देखा, इतना नजर और तबीयत का पाक मैंने नहीं देखा। सैकड़ों मील का सफर किया घोड़े की लगाम पकड़ के, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक की तरबियत पे, सैकड़ों मील का सफर मेरे साथ किया है, एक बार भी नजर उठा के मेरा चेहरा नहीं देखा, एक दफा भी। कहती है मैं खाने का मुतालबा करती तो बिठा के चले जाते, और दूर खाना रख के जनाब उस्मान इब्ने मज़ऊन निकल जाते। कज़ाए हाजत की बात करती तो मुझे बिठा के दौड़ लगा देते। फरमाते मुझे मदीने लाए, हुजूर भी पहुंच चुके थे, शौहर की मुलाकात हुई, बच्चे से मेरी मुलाकात हुई। फरमाते बड़ा रोए, तीनों हुजूर की बारगाह में पहुंचे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अबू सलमा सुन, अगर तेरी तकलीफ और सब्र सबसे ज्यादा है तो मेरा अल्लाह अजर भी तुझे ही सबसे ज्यादा अता फरमाएगा। अल्लाह सब्र पर तुझे अजर भी ज्यादा देगा। और फिर मेरे महबूब ने फरमाया तूने मदीने की जानिब हिजरत की है सबसे पहले, अब जितने लोग हिजरत करेंगे उन सब के बराबर अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा, सब के बराबर अल्लाह तुझे नवाजेगा। मेरे भाई अज़ियतें बर्दाश्त करके, तकलीफें सह के, अज़ियत बर्दाश्त करके लोग पहुंचते हैं। लेकिन ना बूढ़ा आदमी, हमारे लोग सादे होते हैं, देहाती होते हैं, पहली दफा मुल्क से निकलते हैं, ये नहीं पता जहाज में किस सिमत जाना है, किस तरह बैठना है। वो कहते हैं बाबा जी जाइए वेटिंग रूम में बैठिए। बाबा जी पूछते हैं वो क्या होता है, वो किस तरह की चीज होती है, वो कैसे उसमें जाए। इधर बेटा भी ये सांझ जतला रहा है, मैंने अब्बा जी को उम्रे पे भेजा है, ये तो तीनों निकम्मे हैं बाकी के भाई, मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मैंने भेजा है अपने पैसों से। भाई तेरे वालिद है, तूने भेजा है तो कौन सा तूने कमाल कर दिया, तेरे वालिद नहीं। इधर ये सांझ जतला रहा है, उधर बुजुर्ग गए हैं बेचारे, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, नहीं पता बोर्डिंग कार्ड क्या होता है, वो कहते हैं पासपोर्ट दिखाओ, जुबान की खबर नहीं, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े धक्के हैं। जब उतरे हैं जद्दा एयरपोर्ट पर तो वहाँ इमिग्रेशन के मामलात हैं, फिर पता नहीं कंपनी की बस आई है कि नहीं आई, वो पूछते हैं आपका शिरका कौन सा है, खुदा जाने शिरका तुम किसको कहते हो। किस किस तरह से लोग पहुंचते हैं। फिर वहां जाके एजेंट ने बताया कुछ था, मिला कुछ है, बड़ी तकलीफ सही, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन जब हाथ बांधे ना हुजूर के रोजे पे खड़े होके, जब दरे रिसालत पे हाथ बांधे तो पता नहीं इस बूढ़े बीमार को किसने तसल्ली दे दी, ये खोल के रोया है और कहता देखो मेरे नसीब, देखो मेरे नसीब, आज दुनिया में अगर किसी पे किस्मत रश्क करती है तो मेरे ऊपर कर रही है। उसको सारा दर्द भूल गया है, सारी तकलीफ भूल गई है, सारा कुछ इसे हो गया और फिर खोल के रोया। जाते भी रोया है, पलटा है तब भी रोया है, जिस रात दरवाजा रसूल पे आया है उसी वक्त रोया है, जब मौका मिला है तब भी रोया। एक बुजुर्ग मुझे कहने लगे हजरत जी कभी तो 5 मिनट मिल जाते हैं, कभी फटाफटी धक्का दे देते हैं, कभी 5 मिनट मिल जाते हैं, कभी ये फटाफटी धक्का दे देते हैं। तो मैंने कहा यहाँ खैरात बटती है, इनके धक्के ना देखा करो, करम देखा करो। यहाँ खैरात बटती है, जब तो लाइन लंबी होती है ना तो आपका नंबर आने में 5 मिनट लगते हैं, नंबर आने में 5 मिनट लगते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मुझे 5 मिनट मिल गए। तो कई दफा मैंने कहा आते झोली भर दी जाती है, तो कहते हैं तेरी भर दी है, तू जा दूसरे को आने दे। तो मैंने कहा अपनी तवज्जो अपनी सिमत तकसीम करो, ये देखो कि झोली भर दी गई, अब कहा निकलो निकलो, अगर दोबारा लेना है तो ऊपर से होके फिर आ जाओ। ये दरवाजा ऐसा है जहां ये नहीं कहा जाता तेन होगे भी दिता सी, यहाँ जितनी बाहर जाओ, जिस तरह जाओ, जिस रंग में जाओ, जो लेने जाओ वही अता किया जाता है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम के शहर नूर की एक मुझे रात को कहने लगा, हम लोग जरा लोगों को तो मिलता है ना किसी जरिए से सरकार का सदका खाते हैं, हम लोग जो होते हैं हम डायरेक्ट सरकार का सदका खाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट नहीं, सीधा सीधा। इज्जतें भी हुजूर के नाम पर, शाने भी नबी पाक के नाम पर, मौजें भी सरकार के नाम पर, हर शय डायरेक्ट मिलती है हमें। तो हमारा जरा अंदाज भी और किस्म का होता है।
میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں. محمد محمد فقیندے گزر گئے. محمد محمد فقیندے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے تسی تے گیج جی گئے ہو, تسی تے. میں کیا اور ترجمہ کر لیا تانوں تے بڑے ہی سدے آن لگ پے نے. میں نے کہا یہ والا کر لینا, یہ بھی تو ایک ترجمہ ہے نا, یہ بھی تو ایک بنتا ہے نا, اس طرح کا کر لے, اس میں کیا حرج ہے. یہ بھی کیا ہے, میران دی گل نہ فقیران دی گل ہے, مدینے تے جانا. تو میں نے کہا یہ والا بھی تو ترجمہ ہو سکتا ہے نا میاں, یہ والا کر لے, اس پہ تجھے کیا اعتراض ہوتا ہے. یہ بھی تو دیکھنا کہ کرم کی بات ہے. کئی دولتوں والے رہ جاندے, مسکین نظارے کر دے, یہ بھی تو دیکھنا کرم کی بات ہے. لوگ لیے بیٹھے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ جیبوں میں, توفیق ہی نہیں امید. یہ تو کرم ہے رب کریم کا, جب چاہتا ہے, جس وقت چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے چن کے لا کھڑا کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے, مدینے جا کے بھی پیسے لگا کے بھی کئیوں کو توفیق نہیں ہوتی. مواجہ شریف پہ نہیں جاتے, اندر نہیں جاتے, انہیں توفیق ہی نہیں, وہ آنے نہیں دیتے. داخل 313 منافق بھی تھے نا, نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, لیکن منافق کے حضور کی تربیت میں تو کمی نہیں تھی نا معاذ اللہ. رسول پاک کے فیضان میں کوئی کمی, حضور کی تقسیم میں کوئی کمی. وہ چونکہ منافق تھے تو لہذا منافق کے منافق ہی رہے, انہیں کچھ نصیب اندر نفاق تھا. تو میرے 2 آنسو نکل گئے, اتنا درد والا تو نہیں ہوں, تو نکل گئے کھڑے. تو میرے پاس آیا, کہنے لگا مولوی تو کب سے کھڑا ہے یہاں. اردو سپیچ تھا, کب سے کھڑا ہے. حضور کی جو محبت ہے وہ اتباع میں ہے, رونے میں تو محبت نہیں. تو میں نے کہا ویسے سچ بچائے, رونے میں محبت نہیں, رونے میں محبت ہے. اور میں کہتی تھے اپنے منڈے نو دی غلطی تو 4 چنڈا مار کے دوسرے کمرے میں رون لگ پئی. محبت ہوتی ہے نا, والد مارتا ہے بیٹے کو اس کی غلطی پہ, بعد میں خود رونے لگ جاتا ہے. اصل بات کیا ہے کہ بیٹے سے ہم تو بچے کی محبت میں اس کو سزا دے کے رو پڑتے ہیں, رونا محبت نہیں. کہنے لگا جی رونا میں بھی محبت ہے, رونے میں بھی محبت ہے تو صحیح. میں نے کہا مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. تو میں کہا پھر دونوں روئیے, ادھر آ, ہے نا محبت, ادھر آ, دونوں مل کے روتے ہیں. آ جا تو بھی آ, لیکن تو رو سکتا, تو نہیں رو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہاں حاضری دینے نہیں آیا, ڈیوٹی کرنے آیا ہے. تیرا اور میرا فرق ہے, تو ڈیوٹی کرنے آیا ہے اور میں حاضری دینے آیا ہوں. تو ڈیوٹی کرنے آیا اور میں خیرات لینے آیا. تو سمجھتا ہے میں صاحب ہوں یہاں کھڑا, اور میں سمجھتا ہوں میں گداگر ہوں. صاحب اور گداگر میں فرق ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ فقیری ہے, یہ گداگر ہی ہے, گداگر نے رونا ہی ہوتا ہے. اور پھر میں نے کہا تو نیکوکار ہے, تو کیسے روئے گا. اور مجھے تو پتہ ہے نا, پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں نا, تو مجھے تو خبر ہے نا. من نہ شیخ شادی کہتے ہیں من دانم کے من دانم, جو میں ہوں اس کا مجھے پتا. تو مجھے تو نظر آ رہا ہے, مجھے تو اپنا سارا چٹھا نظر آ رہا ہے, خبر ہے کہ کیا ہوں, یاد ماضی عذاب ہے یا رب. تو مجھے تو خطائیں ایک ایک کر کے نظر آتی ہیں, تو میں تو بخشوانے آیا ہوں. تو صاحب ہوگا بڑا, تو کیسے روئے گا میرے محبوب کریم علیہ السلام. اور پھر یہ چند لوگوں کی بات ہے, چند لوگوں کی معاذ اللہ, چند لوگوں کی جو وہاں بیٹھ کے مسجد نبی میں بھی کہتے ہیں معاذ اللہ, نبی پاک کے روزے پہ آتے ہو تو حضور کے لیے دعا کیا کرو, استغفر اللہ معاذ اللہ. جو وہاں بیٹھ کے بھی عبداللہ بن نبی سلول والا عقیدہ بدل نہیں سکے آج تک. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, آج تک وہی اڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کے لیے دعا کریں. 1 گھنٹہ پورا اسی تقریر پہ لگا دیا کہ بقی کو جنت نہیں کہنا چاہیے. بقی کو جنت ہے نا, جنت بولیے جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبرستان سے 70,000 مردے ایسے اٹھیں گے جن سے اللہ حساب نہیں لگا, بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرماتا. کتنے جی؟ جنت کہنے لگے اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے, خالی بقی کہیں. حضور نے نہیں کہا جنت. میں نے کہا ہے, مجھے غلطی لگ رہی ہے. جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہے, جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی آرام فرما, جنت البقیع میں امام حسن لیٹے ہوئے, جنت البقیع میں حضرت عثمان ابن مظعون ہے, جنت البقیع میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے, جنت البقیع کے اندر حضرت ابو ہریرہ ہے, جنت البقیع کے اندر حضرت ابو دردہ ہے, جنت البقیع کے اندر سیدہ سودا ہے, سب سے بڑھ کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا. آپ کی گردنیں جھک گئی نا نام سن کے, جھک گئی نا گردنیں, حضرت سیدہ. او بھائی یہاں گردنیں جھک گئی بی بی کا نام سن کے, وہ بی بی صاحبہ جنت البقیع میں لیٹی ہیں. اور میں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا جو کامل مومن ہو اس کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ کی قبر جنت نہیں,
حضرت عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ اٹھائے ترمذی، پڑھے ابو داؤد، القبر روضۃ من ریاض المومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے، عام مومن کی قبر جنت کا باغ ہے تو عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ حضرت جناب امام حسن کی قبر جنت نہیں؟ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں، صرف میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنتی عورتوں کی سردار جہاں لیٹی ہے وہ جنتی نہیں؟ اور جس کو میرے نبی نے 3 دفعہ جنت دی، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان 3 دفعہ حضرت عثمان غنی کو جنت ملی، اس عثمان غنی کی قبر جنت نہیں؟ اور امام حسن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے، تو وہ جگہ جنت نہیں جہاں وہ آرام فرما ہے؟